قابل صد احترام اللہ رب العزت کا بحد و حساب شکر ہے، خالق کائنات نے جمعۃ المبارک کی بابرکت گھڑیاں عطا فرمائی ہیں۔ اللہ کریم آج کے دن کی عظمت اور بزرگی کے طفیل ہمارے مرحومین کی مغفرت فرمائے، اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرمائے، اللہ کریم امت مسلمہ کے حال پہ اپنا خصوصی فضل و کرم فرمائے، اللہ کریم ہماری عبادات، روزے، تراویح، تلاوت قرآن، صدقات و خیرات اپنی بارگاہ کے اندر قبول فرمائے۔ پچھلے جمعۃ المبارک کو اسی آیت مقدسہ کے تحت چند باتیں آپ حضرات کے سامنے بیان کی تھیں، آج اسی کو تھوڑا آگے لے کے چلتے ہیں۔ اللہ کریم کے حضور دعا ہے، خالق کائنات ہمیں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ کا ادب نصیب فرمائے، اللہ ہمیں با ادب لوگوں میں رکھے۔ ادب بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمارے ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے حضرت امام جعفر الصادق سے 18 سال میں نے علم پڑھا، اور ان 18 سالوں میں میں نے ان کی بارگاہ میں حاضری دی ہے۔ 16 سال میں نے ادب سیکھا، 16 سال میں نے ادب سیکھا ہے، اور 2 سال میں نے علم سیکھا ہے۔ اور جب 2 سال میں نے علم سیکھا تو پھر میرے دل میں آیا کہ یہ جو 2 سال میں نے علم سیکھا ہے، کاش یہ 2 سال بھی میں ادب سیکھنے میں گزارے۔ اللہ ہمیں بادب لوگوں میں شامل فرمائے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا ہے کہ اے ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے پست رکھو، نیچے رکھو اپنی آوازیں۔ نبی کی بارگاہ میں ایسے نہ بولو جیسے تم آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ کلام کرتے ہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تمہارے عمل برباد کر دیے جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو۔ اور فرمایا کہ جو خاموش رہتے ہیں، آہستہ رہتے ہیں، ادب کرتے ہیں میرے محبوب کا، پھر اللہ انہیں دلوں کا تقوی، اخلاص عطا فرماتا ہے، اور اللہ ان کے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ انہیں اجر عظیم بھی عطا فرمائے گا۔ یقین لوگوں کے لیے ہے کہ جنہوں نے دربار مصطفیٰ کا ادب کیا ہے۔ اب دربار مصطفیٰ کے ادب کے متعلق میں نے چند احادیث مبارکہ آپ حضرات کے سامنے بیان کی۔ صلح حدیبیہ کا جب موقع آیا نا، صلح حدیبیہ کے موقع پر 2 لوگ آئے ہیں مشرکین کی طرف سے معاہدہ کرنے کے لیے، ایک عروہ بن مسعود تھا، ایک سہیل بن عمر تھا۔ یہ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں غالباً سہیل بن عمر جو تھا، اس نے منت کے انداز میں، ابھی کلمہ نہیں پڑھا تھا، منت کے انداز میں نبی کریم علیہ السلام کی داڑھی مبارکہ کو ہاتھ لگانا چاہا کہ جناب مہربانی کیجیے، منت کا انداز تھا۔ تو حضرت عمر بن خطاب نے تلوار کھینچ لی اپنی، میں تیری جرت کیسے ہوئی ہے کہ تو نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ہاتھ کیا، تیری اتنی جرت ہو گئی۔ یہ ان صحابہ کرام کا نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ کا ادب تھا کہ تم یہ پاس بیٹھے صحابہ کو دیکھ نہیں رہے؟ معاہدہ لکھنے والے حضرت مولا علی المرتضیٰ تھے۔ جب اس نے آ کے تحریر پڑھی تو اوپر لکھا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی طرف سے مشرکین کے ساتھ معاہدہ کیا جا رہا ہے۔ کہنے لگا کہ یہ رحمان الرحیم کون ہے؟ تصور کریں اس بات کا، یہ رحمان الرحیم کون ہے؟ میں نہیں مانتا اسے۔ صحابہ کو غصہ آیا، لیکن نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا نہیں، صبر کرو۔ پھر کہنے لگا یہ محمد رسول اللہ کون ہے؟ میں نہیں جانتا محمد رسول اللہ کون ہے، ہاں تم یوں لکھو کہ میں محمد بن عبداللہ کے ساتھ معاہدہ کرنے کے لیے آیا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام نے خود ارشاد فرمایا حضرت علی المرتضیٰ سے جو معاہدہ لکھ رہے تھے، فرمایا علی میرے نام سے رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ اب حکم تھا نا حضور کا، کیا کرنا چاہیے تھا؟ حضرت علی کو کاٹ دینا چاہیے تھا، لیکن مولا علی المرتضیٰ خاموش ہیں۔ آقا کریم علیہ السلام نے فرمایا علی میں تم سے کہتا ہوں کہ محمد رسول اللہ کاٹ دو، محمد بن عبداللہ لکھ دو۔ حضرت علی پھر خاموش ہیں۔
نبی پاک علیہ السلام نے پھر فرمایا علی میں تم سے کہتا ہوں. پھر حضور نے فرمایا کیا بات کیا ہے؟ عرض کی آقا دی یا رسول اللہ میں آپ کے نام کے ساتھ محمد رسول اللہ لکھ تو سکتا ہوں لیکن ہاتھ کٹ سکتا ہے لیکن رسول اللہ کاٹا نہیں جا سکتا. یہ ادب تھا دربار مصطفیٰ کا. حضور نے پھر لیا خود اور لے کے آقا کریم علیہ السلام نے محمد بن عبداللہ لکھا اور فرمایا میرے صحابہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے اس لیے کہ میں محمد بن عبداللہ بھی ہوں, میں محمد رسول اللہ بھی ہوں. انسان کتنی بھی بڑی ترقی کر جائے, کتنے بھی بڑے عہدے پر چلا جائے, ساری دنیا اس کے آگے پیچھے ہاتھ باندھ کر پھرے, لیکن گھر کے معاملات کچھ اور ہی ہوتے ہیں. گھر کے معاملات کے اندر انسان کی وہ قدر نہیں ہوتی جو اس کی باہر ہوتی ہے. یہ ایک فطرتی تقاضا ہے. باہر جناب بڑے پیر صاحب اور بڑے جناب شاہ صاحب, بڑے جناب حضرت صاحب اور جناب بڑے میاں صاحب مفتی صاحب اور پتہ نہیں کیا کیا القابات ہیں, لیکن گھر کے اندر نہیں. اب میرے آقا کریم علیہ السلام کے دربار کا اور حضور کے صحابہ کا ادب تو ایک طرف رہا, حضور کی اپنی ازواج مطہرات اس بارے میں کتنی حساس تھی, کتنا ادب تھا ان کی نظروں میں. ابو سفیان ابھی کلمہ نہیں پڑھا, جب اس معاہدے کی تھوڑی سی انہوں نے خلاف ورزی کی تو پھر انہیں فکر ہوئی کہ اب مسلمان جو ہیں وہ مکہ پر حملہ کر کے ہمیں شکست دے کے مکہ فتح کر لیں گے, کیونکہ ہم نے معاہدہ توڑ دیا ہے, مکہ تو جا چکا. تو ابو سفیان کو بھیجا کہ جاؤ جا کے تم ان کے ساتھ معاہدے کی تجدید کر کے آؤ. اب ابو سفیان کی بیٹی حضرت ام المؤمنین جناب سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک علیہ السلام کے نکاح مبارک کے اندر ہیں. ہم جنہوں نے اپنی بیٹیوں کی شادیاں کر دی ہیں وہ اس بات کو بڑی اچھی طرح سمجھ سکتے ہیں کہ جب باپ بیٹی کے گھر جاتا ہے تو بیٹی کو کتنا چاہ چڑھ جاتا ہے کہ میرا باپ میرے گھر آیا ہے. بیٹی کے گھر جب باپ جائے بیٹی کتنی اس کی عزت کرتی ہے, کتنی تکریم کرتی ہے. اب ابو سفیان جب آیا تو سب سے پہلے اس نے سوچا کہ میں اپنی بیٹی ام المؤمنین جناب ام حبیبہ کے پاس جاتا ہوں. دل کے کانوں سے یہ جملہ سنیے گا. ابو سفیان آیا, دروازے پہ دستک دی. نبی پاک علیہ السلام مدینہ طیبہ کے اندر مسجد نبوی شریف کے اندر تشریف فرما تھے. گھر آیا اس وقت جب حضور موجود نہیں تھے, دروازے پہ دستک دی, اندر آئے اور اندر نبی پاک علیہ السلام کا بستر مبارک بچھا ہوا تھا. حضور کا بستر بچھا ہوا تھا, اور بستر کیسا تھا؟ چمڑے کا, اور اس کے اندر جناب کھجور کے چھلکے اس کی ٹانیاں بھری ہوئی تھیں. یہ بستر تھا. مالک کونین ہے وہ پاس کچھ رکھتے نہیں, دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں. اور اعظم چشتی صاحب نے قلم اٹھایا نا تو فرماتے ہیں کہ ایسا کوئی محبوب نہ ہوگا نہ کہیں ہے, بیٹھا ہے چٹائی پہ مگر عرش نشیں ہے. کہ ایسا محبوب ہے کہ ایک چمڑے کی چٹائی ہے. ابو سفیان جب گھر آیا اور اس کے دل میں تھا میری بیٹی ہے اور کم از کم یہ تو میرا حیا کرے گی. ابو سفیان جب آقا کریم علیہ السلام کے بستر مبارک کی طرف جا کے بیٹھنے لگا نا تو سیدہ ام حبیبہ نے ایک کنارے سے بستر پکڑا, کھینچ دیا. جب بستر کھینچا تو کہنے لگا کہ بیٹا تو نے اس بستر کو میرے قابل نہیں سمجھا, میں مکے کا سردار ہوں, میرا ایک بڑا منصب ہے, بڑا عہدہ ہے, اور یہ ایک معمولی سا بستر ہے. تو نے یہ بات پسند نہیں کی کہ تیرا باپ اس معمولی سے بستر پر بیٹھے. تو سیدہ ام حبیبہ جلال میں آگے فرمایا نہیں, تو اس بستر کے لائق نہیں ہے, تو اس بستر کے لائق نہیں ہے, یہ رسول کریم علیہ السلام کا بستر ہے. اس کا دل ٹوٹا کہ لو جی میری بیٹی نے میرے ساتھ یہ رویہ اختیار کیا ہے. یہ دربار مصطفیٰ کا ادب ہے. آج پتہ نہیں ہم کس طرف جانا شروع ہو گئے. نہیں جی بس جی ہمیں بس اتنا ہی کرنا چاہیے جتنا ایک بڑے بھائی کا ہوتا ہے, یا جتنا بس ایک نام کی حد تک لے لیا جائے. ہم نے تو صرف یا رحمت للعالمین کہہ دیا تو جناب شرک ہو گیا, شفیع المذنبین کہہ دیا تو شرک ہو گیا, محبوب رب العالمین کہہ دیا تو شرک ہو گیا, اور یتیموں کا سہارا کہہ دیا تو شرک ہو گیا. اور جی دیکھیں جی یہ کیسے کیسے القابات ہیں جو آقا کریم علیہ السلام کی ذات اقدس کے ساتھ جوڑے جا رہے ہیں. سیدہ ام حبیبہ کا جب یہ عمل دیکھا تو اس نے کہا کہ کیا تم میرے لیے اس بستر کو قابل نہیں سمجھتی؟ فرمایا نہیں, تو کافر ہے, نجس ہے, تو اس بستر کے قابل نہیں ہے, اس لیے کہ یہاں پر مدینے کا تاجدار جلوہ افروز ہوتا ہے.